درست ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا پائجامہ پہنا، یہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا، بالکل یاد رکھ لیجئے، یہ الفاظ کو ٹھوک بجا کے دیکھ لیجئے آپ، کرتا پائجامہ جو الفاظ میں بول رہا ہوں پھر سے آپ غور کر لیجئے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتا پائجامہ ثابت ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ قریب ہے سنت سے۔ مجھے یہ بات پلے نہیں پڑتی کہ یہ قریب کیا عمل ہوتا ہے، میں نماز کو الٹی پڑھوں اور کہوں یہ نماز سے قریب ہے، اور میں حج کو الٹا کروں کہوں یہ حج سے قریب ہے، یہ قریب والا عمل یا تو ہے یا تو نہیں ہے سیدھے سے۔ یہ قریب اور دور کا کیا معاملہ ہوا، یہ یا تو سنت ہے یا تو نہیں ہے سیدھے سے۔ یہ قریب کیا ہے، یہ میں سنت پہ آدھا عمل کروں کہوں یہ قریب ہے سنت سے آدھا عمل، یہ نہیں ہے۔ آپ یہ کہیے کہ وہ ایک اچھا لباس ہے، پہننا چاہیے، کشادہ ہے، جسم نہیں دکھتا، یہ آپ بولیے جو بولنا ہے، لیکن اس کو سنت نہ سمجھے، اس لیے کہ یہ کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک جھوٹا الزام باندھنا ہوگا کہ آپ نے کرتا پائجامہ پہنا، جبکہ عربوں کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے کرتا پائجامہ پہننے کا۔ آج دیکھ لیجیے عرب کیا لباس پہنتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کرتا پائجامہ۔ دوسرا، اسلام نے تھوڑا سا آواز کم رکھے، اسلام نے کپڑوں کے معاملے میں کوئی شرط نہیں لگائی، اور ایک بڑے مشہور عالم ہے، ان کا ایک بڑا مشہور قول ہے، وہ کہتے تھے الحمدللہ، وہ کیرلا کے رہنے والے تھے، وہ کہتے ہیں الحمدللہ اللہ نے لباس کے معاملے ہم پہ کوئی تنگی نہیں رکھی، اس لیے کہ میں کیرلا کا ہوں، اگر کرتا پائجامہ سنت ہوتا تو وہاں سڑک نہیں ہوتی، وہاں ندیاں رہتی، نالیوں کودنا پڑتا، تو میں پائجامے میں کودتا تو روز پھٹتا ایک پائجامہ میرا، تو میری لنگی رہتی، میں اس کو اٹھاتا ہوں، باندھتا ہوں اور پھلانگتا ہوں، اپنے گھر پہنچ جاتا ہوں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ میرے رب نے جو ہے کہ لباس میں کسی چیز کو میرے لیے فکس نہیں کیا کہ یہ اور یہ سنت ہے۔ ہاں، اس کا کرائٹیریا، اصول دیے، لباس کے اصول ہیں، جو بھی لباس ان اصولوں میں بیٹھے وہ اسلامی لباس بن جاتا ہے۔ لباس کے کچھ اصول ہیں، رسول اللہ کی ذاتی جو صفت ہے پہننا ہے لباس، وہ یقیناً سنت ہے، لیکن وہ کیا تھی احادیث میں نہیں ملتا ہے، احادیث میں نہیں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، اس کے کچھ اصول ہیں، اصول کیا ہے کہ لباس ایسا ہو جو کافروں کی مشابہت نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اب آپ بولیں گے پہلے اصول میں سے آپ رانگ ہوں گے، کافر پینٹ شرٹ پہنتے، تو کافروں کی مشابہت سے مراد ان کا دینی لباس بھگوے کلر کا پہن کے جا رہا ہوں، یا لال کلر کا ایسا بدھ لوگ پہنتے ہیں، تو یہ دینی لباس مراد ہے، یہاں کافروں کی مشابہت نہ ہو ان کے دینی کپڑوں کے اندر، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو ہے سطر ڈھانکتا ہو، مرد ہے تو ناف سے لے کر گھٹنا، اور عورت ہے تو سر سے لے کر پیر ڈھانکتا ہو، سطر ڈھانکتا ہو۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ اگر مرد ہے تو ٹخنے سے اونچا ہو۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اتنا پتلا نہ ہو کہ آر پار دکھے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اتنا چست نہ ہو کہ اس سے جسم ظاہر ہو، پورا جسم کے اعضاء چھلکتے ہو، دکھتے ہو۔ اور چھٹا یہ کہ عورتوں کی مشابہت نہ کرتا ہوں، اور ہم مطلب دوسرے جنس کی مشابہت نہ کرتا ہوں، مردوں کا لباس عورتوں جیسا نہ ہو، عورتوں کا لباس مردوں جیسا نہ ہو۔ یہ 6 اصول ہے۔ اب ان 6 اصول میں جو بھی لباس بیٹھے وہ لباس اسلامی لباس ہوا، آپ اس کو پہن سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ بات وضاحت اس کی ہو گئی۔